2019 کے بالاکوٹ واقعہ کے بعد پاکستان نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے چین سے یہ HQ-9 سسٹم حاصل کیا، اور یہ سسٹم جو ہے یہ اونچی پرواز والے لمبے فاصلے والے خطرات جیسے ہوائی جہاز ہیں یا کروز میزائل ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کچھ بیلسٹک میزائلوں کو بھی یہ روک سکتا ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ وہ HQ-16FE بھی تو ہے، اور ریڈارز، الیکٹرانک وارفیئر، مطلب کافی کچھ ہے۔ تو کاغذ پر تو یہ واقعی بڑا مضبوط لگتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ HQ-9 بنیادی طور پر اونچائی اور لمبے فاصلے کے لیے ہے؟ جی بالکل، اس کی اصل طاقت اسی میں ہے، ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ رینج تھریٹس۔ اچھا، تو پھر چیلنج کہاں آتا ہے، خاص طور پر ہمارے خطے میں جہاں فاصلے اتنے کم ہیں؟ اصل چیلنج وہ تب آتا ہے جب خطرہ بہت قریب سے ہو، بہت تیز رفتار ہو اور خاص طور پر نچلی پرواز کر رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر براموس میزائل ہے یا سٹارم شیڈو۔ ہاں، براموس تو بہت تیز ہے۔ بالکل، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہے کہ ایسے میزائل لانچ ہونے کے بعد اب سوچیں چند منٹ، بلکہ کبھی کبھی تو شاید 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ 1 منٹ سے بھی کم، یہ تو مطلب بالکل وقت ہی نہیں ہے رد عمل کا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، اتنے کم وارننگ ٹائم میں جو بعض اوقات صرف سیکنڈز پر محیط ہوتا ہے۔ کسی بھی دفاعی نظام کے لیے چاہے وہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، خطرے کو ٹھیک سے ٹریک کرنا، پھر اس کا تجزیہ کرنا، ہدف لاک کرنا اور پھر اسے روکنے کے لیے میزائل فائر کرنا، یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف HQ-9 کا مسئلہ نہیں، مطلب HQ-16FE کو بھی یہی مشکل پیش آئے گی؟ جی یقیناً، یہ ایک بنیادی فزکس کا مسئلہ ہے جو رفتار اور فاصلے سے جڑا ہے۔ درمیانی رینج والے سسٹمز جیسے HQ-16FE ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ براموس کی سپیڈ اس مسئلے کو اور زیادہ سنگین بنا دیتی ہے۔ اچھا، تو پھر اسے سسٹم کی ناکامی کہنا شاید ٹھیک نہیں؟ میرے خیال میں ناکامی سخت لفظ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی ایک حد ہے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی بھی 100% گارنٹی نہیں دے سکتا، خاص طور پر جب حملہ بہت قریب سے ہو، بہت تیز ہو اور ہو سکتا ہے ایک ساتھ کئی میزائل آئیں مختلف سمتوں سے۔ جیسے اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی سارے راکٹ نہیں روک پاتا۔ بالکل وہی بات ہے، آئرن ڈوم کی مثال سامنے ہے۔ اسی طرح نہ HQ-9 نہ روس کا S-400 کوئی بھی سسٹم ہر طرح کے حملے کے خلاف مکمل تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ تو یہ واقعی اہم نقطہ ہے کہ جغرافیہ اور میزائل کی رفتار یہ مل کر کسی بھی دفاعی نظام کے لیے ایک بنیادی چیلنج ہے۔ اچھا، تو اس صورتحال میں پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں، مطلب ان حدود کو سمجھتے ہوئے؟ جی، کچھ عملی اقدامات ضرور کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریڈارز کو زیادہ موبائل بنایا گیا ہے تاکہ انہیں دشمن کی پوزیشن کے حساب سے یا ضرورت کے مطابق تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ اچھا، یعنی فکسڈ پوزیشن پر نہیں ہے اب؟ کچھ موبائل یونٹ شامل کیے گئے ہیں۔ دوسرا، موٹر ویز کو ہنگامی رن ویز کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فضائیہ کے طیارے صرف مخصوص اڈوں تک محدود نہیں بلکہ ملک کے مختلف حصوں سے فوری طور پر آپریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور تیسرا آپ نے کہا تھا ڈیٹرنس پالیسی؟ جی، تیسرا اور شاید سب سے اہم پہلو وہ ایک مضبوط اور واضح ڈیٹرنس پالیسی پر زور دینا ہے۔ اس ڈیٹرنس پالیسی سے کیا مراد ہے، خاص طور پر اس فضائی دفاع کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ممکنہ دشمن کو یہ بالکل واضح پیغام دیں کہ اگر آپ نے کوئی جارحیت کی تو اس کا جواب نہ صرف دیا جائے گا بلکہ وہ جواب شاید آپ کی توقع سے زیادہ شدید ہو اور زیادہ وسیع پیمانے پر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ حملہ کرنے کا خیال ہی اتنا مہنگا اور خطرناک لگے کہ وہ اس سے باز رہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی حدود کا ایک طرح سے اسٹریٹجک جواب ہے۔ صحیح، تو ٹیکنالوجی اپنی جگہ لیکن اسٹریٹجک پیغام بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، تو خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حالیہ واقعات میں اگر کچھ حملے دفاعی نظام سے بچ نکلے تو یہ لازمی نہیں کہ یہ دفاعی صلاحیتوں میں کسی بڑی خامی کا نتیجہ ہو، بلکہ یہ ٹیکنالوجی کی اپنی حدود اور جو جغرافیائی حقیقتیں ہیں ان کا نتیجہ زیادہ ہے۔ بہت قریب سے اور انتہائی تیز رفتاری سے کیے گئے حملوں کو روکنا یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے، چاہے اس کے پاس کتنے ہی جدید نظام کیوں نہ ہو، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
تو یہ ساری بات چیت جو ہے یہ ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے پھر جی کہ جب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قریبی اور تیز رفتار حملوں کے خلاف دفاعی ٹیکنالوجی کی اپنی موروثی حدود ہیں، تو کیا مستقبل میں خاص طور پر ہمارے جیسے جغرافیائی خطوں میں ٹیکنالوجی پر انحصار سے زیادہ کیا ڈیٹرنس کا کردار، یعنی جوابی کارروائی کی دھمکی اور صلاحیت، کیا یہ زیادہ مرکزی نہیں ہو جائے گا دفاعی حکمت عملی میں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔